کہ اس سے معلوم یہ ہوا، لوگوں میں یہ تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو نمازیں ہیں یا جو عبادات ہیں، جو دعائیں اور معصور ہیں، اس میں آپ صحابہ کرام کے اوپر تبرے ہیں، اور معاذ اللہ اس میں گالیاں ہیں، اس میں اس طرح کی بری چیزیں ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے ہو تو فرقہ اور افتراق بڑھے گا. تو کیا آپ کی نمازوں اور دعاؤں کے حوالے سے جو یہ تاثر ہے یہ درست ہے؟ اس طرح کی چیزیں ہیں آپ کی نمازوں میں؟ میں نے سنا ہے کہ ایران میں ان لوگوں کے اوپر پابندی یا اس طرح کی جو خلفائے راشدین کے علی اعلان توہین کرتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ صحیح. ان دو بیویوں کے نام لے کر اور خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر فساد پھیلانے کا ایجنڈا ہے ان کا. پھر شیعہ میں بھی لڑائی کرانے کا ان کا ایجنڈا ہے، ہم انہیں جانتے ہیں. آپ نے وحدت کی بات کی، صحابہ کرام کے احترام کی بات کی، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی لوگ ناراض ہوئے، اس پہ بھی لوگوں نے پرچے لینے کی کوشش کی. یہ تو ہم پھر بین المذاہب کام کیسے کریں؟ لوگوں میں آپس میں کس طرح بیٹھائیں؟ کیا طریقہ ہو؟ جو توہین صحابہ ہو اس کے اوپر عمر قید کرے، جس کے اوپر ثابت ہو جائے. یہ تو پتہ نہیں کہ ثابت ہو جائے، یعنی بس جو توہین صحابہ کرے تو اس کو 10 سال کی سزا یا عمر قید کی ہو. کہ جنہیں شاید سورہ توحید پڑھنا نہ آتی ہو اسمبلی کے فورم پہ کھڑے، جی صحیح، وہ اسلامی سزا طے کر رہے ہیں. ایسا جو ممبر کا جو استعمال ہے وہ بھی تو مثبت ہونا چاہیے نا. ممبر پر اگر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہوگی، یا کسی جگہ پر جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا جائے گا، یا نازیب الفاظ کہے جائیں گے، یا صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں تنقید سے ہٹ کر اوپر درجے پہ یعنی سب و شتم یا وہ رویہ کہ جو بنو امیہ کے حکمران امام علی علیہ السلام کے لیے کرتے تھے، تو یہ رویہ کیا اس کو آپ مذمت نہیں کریں گے؟ اور اسی طرح بھی آپ کا کچھ ماننا ہے کہ اللہ سے 2 سال چھوٹا ہے علی؟ معاذ اللہ. دیکھیں پھر وہی میں تکرار کروں گا کہ جو احادیث یا جو بیان کلپ آدھی اپنے مطلب کی بات 8 منٹ کی تھی 3 منٹ کا نکال دیا، وہ یقیناً فساد کا سبب بن سکتا ہے. احادیث میں ایک حدیث کی قسم ہے ہمارے یہاں، میں آپ سے استفادہ کروں گا کہ آپ کے یہاں بھی اس نام سے کوئی عنوان بنائے احادیث کا. ایک قسم ہے ہمارے یہاں علوم حدیث میں، اور وہ عنوان ہے احادیث مشکلہ حدیث نقل ہوئی ہیں، چاہے وہ منقول ہوں، چاہے وہ جو ہے مرفوع ہوں، چاہے وہ موضوع ہوں، مگر کتابوں میں آئی ہوئی ہیں اور لکھا ہے بڑوں نے. اچھا ٹھیک ہے. وہ احادیث جن کو سمجھنا مشکل ہے، وہ احادیث جو الجھن ڈالنے، جیسے آیات متشابہات ہیں ایسے احادیث میں متشابہ احادیث، مگر کیا ان کو حل نہیں کرنا؟ یعنی ایک بندہ جو کہیں سے سنا کے اسے آگے بڑھائے گا تو اس سے مسئلہ بن جائے گا. تو آپ کا میرا فقہاء علماء کا کام ہے نا کہ ان احادیث کی تشریح صحیح کے معنی میں کریں، یا اس کی سند پر بحث کریں، یا اس کے متن پر بحث کریں. یہ جو حدیث نقل ہوئی ہے اسے کئی کتابوں میں نقل کیا، اور بعض لوگوں نے اس کی تشریح ان ساری احادیث کو جمع کر کے ایک تشریحی کتاب بھی لکھی ہے. انا اصغر من ربی سنتین. میں معاذ اللہ میں اس لیے معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ترجمہ جو بات، اچھا اس کلپ میں فوراً روک رہا ہوں، بات پوری سنے بغیر نہیں جانا. ترجمہ تو وہی کروں گا جو ترجمہ ہے. پھر ہم جائیں گے لغت میں کہ سنا کا ایک معنی سال کہیں اور ایک معنی درجہ کہیں. 2 درجہ کم، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. میرا درجہ مجھے نبی کے بعد مانو، اللہ ہے نبی ہے پھر میں ہوں. اس معنی میں مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں 2 درجے بعد میں جو تصور کرو اسٹیپ کے معنی میں. ہاں، سنا یعنی جہاں سنا یعنی سال، وہاں سنا یعنی درجہ. تو اگر مجھے تمہیں ماننا ہے، پیار کرنا ہے مجھے، تو اللہ اور رسول کے بعد مجھ سے پیار کرو. یہ اس حدیث مشکلہ کی، کیونکہ سنا تبادر فوراً سنا کا سال میں جاتا ہے، اور وہاں سنا کا معنی صرف سال کے نہیں ہے، درجہ کے بھی ہیں. تو یہ میں اس طرح کی احادیث کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی مثلاً قف یا محمد ان ربک یصلی، رک جاؤ، معراج پہ سرکار سے رک جاؤ، تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ ترجمہ غلط ہوگا نا، اس لیے میں نے جلدی سے بول دیا کہ یہاں بھی نہ کاٹ دیا جائے. اب یہ ترجمہ غلط ہوگا نا کہ رک جاؤ میں محمد معراج پہ، تمہارا رب معاذ اللہ نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر اس پہ کہ صاحب ساری دنیا اللہ کی نماز پڑھتی ہے اور نبی کس کی نماز، اللہ کس کی نماز. بھائی احادیث مشکلہ میں ہے، یہ بیان نہ کریں تو ایک مصیبت، بیان کریں تو تم مصیبت. صحیح. یعنی وہ جو اس کو کاٹتے ہیں صحیح یا کٹنگ کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں، جیسے میں نے 2 مثالیں دے دیں. ہرگز ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ جب اللہ سے 2 سال تو پھر معاذ اللہ کے لیے بھی ہم سن و سال کے قائل ہو جائیں گے. توحید جتنی اچھی ہمارے یہاں بیان ہوئی ہے، بس مجھے دعا کریں میں بیان کر پاؤں اسے، جو ہمارے کتابوں میں لکھی گئی ہے. جتنی اچھی توحید ائمہ اہل بیت سے نقل ہو کر شیعہ کتب میں ہے، میں یہاں پر بھی سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ اور نہیں ہے. میرے لیے آپ یہ دعا کریں، اور محترم سامعین میرے لیے دعا کریں کہ مجھے وہ توحید بیان کرنے کے موقع مل جائے. 5 سے 6 اشرے میرے ریکارڈ پر ہیں جو توحید پر میں نے پڑھے ہیں، عقیدہ توحید پر. اور اس طرح سے اگر کتابی شکل میں لائیں تو شاید 15 جلدی سیٹ بنے گا ہماری تقاریر کا. جی. تو بہرحال یہ میں اس مطلب کی تردید کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ مراد لی ہے کسی نے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے بارے میں سن و سال،
تو میں اس کی تردید کرتا ہوں، میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا۔ اچھا حضرت، آپ کی جو نمازیں یا جو جنازے وغیرہ ہیں، پہلے بھی نشتر پارک میں غالباً ایک نماز ہوئی تھی، تو اس میں جس پہ بڑا پاکستان کے اندر ایشو ہو گیا تھا کہ اس سے معلوم یہ ہوا، لوگوں میں یہ تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو نمازیں ہیں یا جو عبادات ہیں، جو دعائیں اور معصور ہیں، اس میں آپ صحابہ کرام کے اوپر تبرے ہیں، اور معاذ اللہ اس میں گالیاں ہیں، اس میں اس طرح کی بری چیزیں ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے ہو تو فرقہ اور افتراق بڑھے گا۔ تو کیا آپ کی نمازوں اور دعاؤں کے حوالے سے جو یہ تاثر ہے، یہ درست ہے؟ اس طرح کی چیزیں ہیں آپ کی نمازوں میں؟ مفتی صاحب، دو باتیں ہیں۔ وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ عاشور کے جلوس میں کوئی 50 سال سے زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی تھی۔ ریڈیو پاکستان کراچی سینٹر سے 40 سال تک زیارت عاشورہ پڑھی گئی عاشور کے دن۔ زیارت عاشورہ ہمارے ہاں حدیث قدسی کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا، زیارت عاشورہ پہ دو رائے نہیں ہے شیعہ کے اندر کہ وہ اعتبار میں مکمل ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم گلا کاٹ دو ہمارا، مار دو ہمیں، جو تم کرتے آ رہے ہو کرتے رہو۔ زیارت عاشورہ ہمارے ہاں ایک مکمل مستند، بلکہ میں کہوں کہ بالتواتر نقل ہوئی ہے ائمہ اہل بیت سے، اور ہم اس کے بارے میں بال برابر بھی تردد کا شکار نہیں ہے پوری شیعہ قوم، پوری دنیا۔ وہ اور بات ہے کہ ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو زیارت عاشورہ جیسے سب جگہ پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، تو وہاں آیت اللہ خمینی نے اسے ٹی وی ریڈیو سے نشر کرنے سے روکا تھا، کہ کیونکہ ایران میں سنی بھی رہتا ہے اور سنی اس کو ناپسند قرار دے رہا ہے، اس کے بعض الفاظ کو، لہٰذا وہ سرکاری چینلوں سے نشر ہونا بند ہو گئی تھی۔ تو میں بھی ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ مائک پر اور نشریات میں وہ آپ اپنے عقائد بیان نہیں کریں کہ جس میں کسی ایسے شخص کا نام لیا جا رہا ہو جسے بعض لوگ صحابی مانتے ہیں، تو غلط فہمی پھیلانے میں آسانی ہوگی۔ زیارت عاشورہ میں جن لوگوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہی لوگوں کے نام ہیں جو آپ کے یہاں خود مسلم نہیں ہیں، اچھا، جو آپ کے یہاں معتبر نہیں ہیں، اموی حکمرانوں کے نام ہیں جناب۔ اچھا، خلفائے راشدین کی تو نہیں؟ نہیں، اچھا 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 نہیں، تو بالکل نہیں ہے۔ آپ آج جا کے دیکھیے گا جن کے نام ہیں وہ یہی ہیں جن کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا۔ تو لیکن ہم زیارت عاشورہ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور زیارت عاشورہ ہم آپ کے دباؤ میں آ کے، کسی کے دباؤ میں آ کے اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں، اور نہیں اٹھایا، نہیں اٹھائیں گے۔ رہ گئی بات یہ کہ ہمارے یہاں نمازوں میں اور اس میں کوئی تبرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک کلپ آیا تھا، اور وہ تھا عراق کے کسی شہر کا، وہ بھی کربلا، نجف، سمرہ، کاظمین، جو ہمارے معتبر مراکز ہیں، وہاں کا کلپ نہیں تھا، وہ ایک کسی مسجد کا کلپ تھا جس میں وہ دعائے قنوت کے اندر خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر یہ الفاظ کہہ رہے تھے، جو الفاظ جو ہے نا وہ ایک صاحب نے ہمیں یاد کرتے ہوئے بھی خود بھی دہرا دیا، نقل کفر نباشت کا محاورہ ہر جگہ نہیں ہوگا۔ تو وہ صاحب جن کے بارے میں وہ کلپ نشر ہوا ہے، ہم پوری شیعہ قوم ان سے بیزاری کرتی ہے، اچھا، لا تعلق ہے، اور ان کے بارے میں، اور پوری ٹیم ہے، وہ کچھ لوگ لندن میں رہتے ہیں ان کے، کچھ آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کے، لندن میں زیادہ ہیں۔ MI6 کے عنوان سے ہم جن شیعہ گمراہ لوگوں کو اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں جو پوری دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم انہیں ایک برطانوی ادارہ MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، جن کا پہلا کام یا بڑا کام خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر ان کی توہین کرنا ہے۔ اور امہات مومنین میں سے بھی 2 وہ بیویاں جن کے بارے میں ہم ان کی بے احترامی کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کو آئیڈیل نہیں مانتے، صحیح، ان 2 بیویوں کے نام لے کر اور خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر فساد پھیلانے کا ایجنڈا ہے ان کا۔ پھر شیعہ میں بھی لڑائی کرانے کا ان کا ایجنڈا ہے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان میں سے وہ ایک صاحب تھے جن کا وہ کلپ ہے، یاسر حبیب کا جناب یاسر حبیب کا بھی ہے، ان کے علاوہ ایک اور صاحب بھی ہیں، اور ایک جو ہے وہ توحیدی کر کے ہیں، ان کا ہے۔ یہ توحیدی یاسر حبیب ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں۔ تو اب آپ نے کیوں نام لے دیا تو بہت اچھا ہے، مجھے بھی کوئی آر نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ ایران میں ان لوگوں کے اوپر پابندی یا اس طرح کے جو خلفائے راشدین کے علی اعلان توہین کرتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں کی فورسز نے پکڑا ہے ان لوگوں کو، جیلوں میں ڈالا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم ایام فاطمیہ میں وہاں تھے، تو کچھ نے اس ٹائپ کی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں جن کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے تھے، پولیس پکڑ کے لے کے گئی ان کو، اور ہم نے کہا کہ صحیح کیا ہے۔ تو یہ تو بات پھر میں دوہرا رہا ہوں، ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے نہیں۔ تو میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ تو کبھی کبھی اچانک نکل جاتا ہوں، ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ آپ بغیر بتائے کیوں نکل گئے، بغیر اکیلے کیوں چلے گئے، کیونکہ مجھے تو یہ بڑی بڑی دھمکیاں دے چکے ہیں، اور میں تو انتظار میں ہوں کہ یہ عنوان مجھے ملے، سعادت کی موت ہے۔ حضرت آپ کے ساتھ پچھلی ملاقات میں ہم بیٹھے، آپ نے وحدت کی بات کی، صحابہ کرام کے احترام کی بات کی، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی لوگ ناراض ہوئے، اس پہ بھی لوگوں نے پرچے دینے کی کوشش کی۔ یہ تو ہم پھر بین المذاہب کام کیسے کریں، لوگوں میں آپس میں کس طرح بیٹھائیں، کیا طریقہ ہو؟ مولانا وہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا کریں، ریاست کو پاگل جانوروں کو یا تو انجیکشن دے کے سلانا پڑتا ہے،
یا ان کو گھر بٹھانا پڑتا. یہ پاگل جانور ہیں. انہوں نے سنیوں کا نقصان کیا شیعوں سے زیادہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے. آپ ذرا گنتی گن لیجئے کہ ان کی لگائی ہوئی آگ میں جلا کون. انہوں نے لگائی تو شیعوں کے لیے تھی, لیکن آگ کس کو جا کے پکڑی کس نے؟ ظاہر ہے جو اکثریت میں ہوگا, جو غالب ہوگا, جن کی تعداد زیادہ ہوگی, آگ تو سب برابر. تو جن کا نقصان انہوں نے اپنے لوگوں کا کیا ہے. آج بھی پھر وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اور آج بھی پھر اسمبلیوں سے, ادھر سے چور رستوں سے 360 ممبران میں سے 25 کو بٹھا کر ایسے جیسے بل پاس کرنا. آپ طریقہ تو دیکھیے, پھر یہ وہی حرکتوں کی طرف جا رہے ہیں, انہی مسائل کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں ہم آہنگی کی فضا کو قائم کیا جائے, تو اس کا ایک رستہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. باقی سنی سارے, میں ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے بہت بزرگ عالم سے تعزیت کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے گیا. کوئی اس لیے نہیں گیا کہ وہاں جا کے تصویریں کھنچواؤں, اور تصویر کھنچوائی بھی نہیں میں نے خود روکا اپنے آپ کو کہ تصویریں نہیں کھینچنی ہے. کہ کوئی کام بھی اللہ رسول کے لیے کر لو, کوئی کام بھی قدرت. یہ کیا ہوئی کہ جی نیکی کر, پہلے کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال, اب کہتے ہیں نیکی کر میڈیا میں ڈال. تو میڈیا میں ڈال کے اپنی نیکیاں خراب کر رہے ہو, کہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو روکا جائے. جن لوگوں, اچھا ان کو بھی کوئی زور زبردستی نہیں روکا جائے. اگر یہ کونسلنگ سے, گفتگو سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں, ہم انہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں. میری مراد یہ ہے کہ ان کو ان کی اطاعت گزار. ہاں, تو یہ جو ایک خاص ٹولہ ہے نا, 5% جو یہ کہتے تھے کہ ہم سنیوں کا اتنا بیدار کریں گے کہ شیعوں سے وہ ہاتھ نہ ملائیں, تو یہ تو الٹا ہو گیا. اس وقت میری مجلسوں میں 40 اور 35% اہل سنت آیا ہوا ہوتا ہے. دینی مدارس کے طالب علم آئے ہوتے ہیں, پگڑیوں میں, بڑی داڑھیوں میں, جو طالب علموں کا ایک ہم لوگوں کا دینی مدارس کے لوگوں کا ایک خاص حلیہ ہوتا ہے. تو یہ تو پریشان ہو گیا. اصل مجھ سے پریشانی یہ ہے کہ حکومتی افراد, ریاستی افراد, سیاسی لوگ میرا ایک احترام کرتے ہیں. ایک دفعہ میں جاتا ہوں تو 2 دفعہ وہ بھی میرے گھر آتے ہیں. آرمی چیف سے لے کر اور دروازہ کھولنے بند کرنے تک. ایک یہ پریشانی کہ شیعہ اس حد تک کیوں پہنچ گیا, دوسرا اس کی گفتگو سے سنی کیوں استفادہ کر رہے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, ایک ایئرپورٹ پر, مجھے دیکھ کر ایک صاحب آئے, اچھی بڑی پوسٹ کے اس ایئرپورٹ پہ تھے. مجھ سے وہ کلپ نکال کے کہہ لیں آپ یہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں یہی ہوں. کہنے لگے کہ میں آپ کو بہت سنتا ہوں, البتہ ایک اور بات بھی کروں گا کہ میں ایک دن سن رہا تھا تو ایک اور میرے افسر آئے, انہوں نے کہا کس کو سن رہے ہو؟ میں نے کہا فلاں کو. کہا نہیں ان کو نہیں سننا یار, یہ بڑا اثر کرتے ہیں, کہیں تم شیعہ نہیں ہو جاؤ. تو پریشانی ان لوگوں کو یہ ہے, اور میرا یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ میں سب سنیوں کو شیعہ کر لوں. سب اپنی اپنی جگہ, اپنی خلوص اور سچائی کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے اپنی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے سنی بچہ نماز پڑھے اور وہی ہاتھ باندھ کے پڑھے, جیسے تمہیں سکھائی بیٹا ایسے ہی پڑھو, مگر آؤ ایک دوسرے کے آنا جانا بڑھاؤ. تو مسئلہ کچھ اور ہے. تو یہ جو ایک اخلاق بھی تو ہوتے ہیں نا, ایک شخص ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے, اہل البیت یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات کرنے کے, وہ علامہ طارق جمیل صاحب یا شہنشاہ نقوی صاحب یا مفتی ہمدرد, ان کے اوپر وہ جھوٹے الزامات, جیسے آپ نے کہا کلپ کاٹ کے, یہ رویہ کیا ایک شخص کو جو دینی شخص ہو یہ زیب دیتا ہے؟ اور کیا ریاست اس میں کیا کردار ادا کرے؟ کیونکہ یہ اگر نہیں رکیں گے عام آدمی تو ان مولویوں کو سن کر اسے دین سمجھ رہا ہے نا. بھئی میں تو کہتا ہوں کہ ریاست کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. میں بھی اگر کوئی وائلیشن کروں, کوئی ملک میں فساد کا خدا نخواستہ ذریعہ بنوں, تو ریاست کو چاہیے مجھ سے آ کے بات کرے اور مجھ سے کہے, مجھے متوجہ کرے. انسان ہے, ہو سکتا ہے کہ کیفیت میں کچھ کہہ دیا ہو. یہی ان کے لیے بھی ریاست کو کرنا چاہیے. یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں, انہیں سمجھائیں, انہیں کنٹرول کریں, لیکن ایک طریقے سے, گفتگو سے. یہ نہیں کہ میں ان کے لیے کچھ اور کسی چیز کا قائل ہوں, نہیں, بلکہ میں عجیب بات ہے, مجھے کچھ لوگ میرے ہی ناراض ہوئے. میں نے کہا بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستانی شہری ہیں, ان کا حق ہے کہ یہ تقریر کریں. ایک جگہ میں گیا, انہوں نے مجھے رکوا دیا. ہم پھر ایک اور طریقے سے وہاں گئے, رکا کہیں نہیں ہو ان کے رکوانے سے, اور رکوں گا بھی نہیں. جو اللہ نے ارادہ, اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت کی عظمت کو عام کرنے کا, وہ ہم اگر آج اس کا ذریعہ بن رہے ہیں تو یہ اللہ کے ارادے کا حصہ ہے. الحمدللہ ان کے رکنے سے کہیں رکا نہیں ہو, بلکہ جہاں انہیں رکا ہے وہاں اور بڑا مجمع ہو گیا میرا. بے وقوف ہے, انہیں کوئی سمجھائے. یہ جب میرے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں تو وہاں مجمع زیادہ ہو جاتا ہے, وہاں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. اگر میں 2000 سے خطاب کرتا ہے, ان کی وجہ سے 10,000 ہو جاتے ہیں, میرا تو فائدہ ہو جاتا ہے, میری بات 10,000 تک چلی جاتی ہے. تو یہ بے وقوفی کر رہے ہیں. بہرحال تو انہیں سمجھایا جائے, انہیں روکا جائے, انہیں متوجہ کیا جائے کہ اس طرح کا ماحول ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ تکفیر کرتے ہیں, تکفیر کا جو سزا ہے وہ پاکستان میں ابھی تک کچھ نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے. شرعی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تکفیر کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ مولوی تکفیر کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, کوئی سزا آپ تجویز کریں گے گورنمنٹ کو یا پاکستان کو؟ ہم نے مختلف فورم پر, ہم نہیں خود انہوں نے تجویز کیا ہے. یہ بھی جب ویسے تو نہیں بیٹھیں گے آپ کا میرا بیٹھنا انہیں برا لگ رہا ہے, لیکن جب ڈنڈے والے بٹھاتے ہیں نا تو سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. جب بوٹوں والے انہیں بلاتے ہیں نا تو سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی جب بیٹھنا ہی نہیں ہے تو پھر وہاں بھی لڑ جاؤ کہ نہیں بیٹھیں گے ہم ان کے ساتھ. ہوٹلوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں جہاں اچھے کھانے. تو
انہیں کیسے روکا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقہا کا کام ہے. میں جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کہ فقہا طے کریں کہ تکفیر کی سزا کیا ہونی چاہیے. میری اپنی ایک طالب علمانہ رائے اچھا وہ یہ کہ پہلے مرحلے پہ انہیں سمجھایا جائے. سمجھانے میں اگر یہ قائل نہ ہوں اور ان کی تکفیر سے ماحول خراب ہو رہا ہو اور فساد بڑھ رہا ہو، تو جو عام کرائم میں فسادی کی سزا ہے اس کو فساد کا عنوان دے کر ان کو کنٹرول کیا جائے. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ خوبصورت تھا، اسے علاقہ بدر کر دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے کہ جو مثلا جو وہ تو ایک قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے کیا گیا اور یہ تو فساد بدصورتی پھیلا رہا ہے نا، معاشرے کو بدصورت کر رہا ہے. اچھا حضرت، یہ ابھی پاکستان میں ایک قانون آیا ہے، میرے بس مختصر ایک دو سوال ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں. اس قانون کے اندر یہ ہے کہ جو توہین صحابہ ہو اس کے اوپر عمر قید کرے جس کے اوپر ثابت ہو جائے. یہ تو پتہ نہیں کہ ثابت ہو جائے یا نہیں، بس جو توہین صحابہ کرے تو اس کو 10 سال کی سزا یا عمر قید کی ہو. تو یہ اس پہ آپ بتائیں کہ کیا یہ اس طور پر اختیار ہے ہمارے ہاں ریاست کو کہ وہ یہ طے کر رہی ہے کہ فقہی طور پر یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس قانون کے اندر یہ چیزیں واضح ہیں؟ یہ ایک انسان کیسے طے کرے گا کہ اس شخص نے توہین کر دی؟ کیونکہ یہ شیعہ کے ہاں جو صحابہ ہیں وہ اہل سنت مثلا اس پہ کچھ کے اوپر تو متفق ہیں، لیکن جو اہل سنت کے ہاں ہیں تو وہ اہل تشیع کے ہاں متفق نہیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ایک چیز جو مختلف علیہ ہے اس پر قانون کیسے لایا جا سکتا ہے؟ مفتی صاحب، پہلے تو یہ کہ یہ جو بل پیش کیا گیا یہ معقول انداز سے پیش نہیں کیا گیا، رائج انداز سے پیش نہیں کیا گیا، اور قانونی طور پر اس بل کے اوپر بہت روشن اعتراض ہے. پہلے تو ہم وہ 3 سال والی سزا پر ہم تو اب بحث کر رہے ہیں 10 سال اور عمر قید نہیں، تو ہم 3 سال والے کو ختم کروائیں گے انشاءاللہ. بحث اس پہ ہونی چاہیے. اچھا، کہ وہ بھی جو پاس کیا گیا تھا وہ آپ نے پاس کیا تھا، قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، کوئی فقہا کے فتویٰ نہیں ہے، یہ سزا آپ کی. اور پھر یہ سزا جس کو وہ مفتی نہیں ہے اس کا فتویٰ بھی اس پہ نہیں چلے گا. مثال کے طور پر کسی مسیحیوں کا کوئی مفتی ہو، مثال مفتی سے مراد ہے کہ ان کے یہاں کوئی پادری بشپ ہو، تو اس بشپ کا فتویٰ مسلمانوں پہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو 10 سال والا قانون ہے یا عمر قید یا سزائے موت جو بھی ثواب دی ہے جج کے اوپر، ایک تو جو پاس ہوا ہے جس انداز سے اسمبلی سے، وہی سب کو پتہ ہے کہ کیسے پاس ہوا ہے. پھر اکثریت بھی نہیں ہے، اکثریت تو دور کی بات ہے کہ یعنی 5% تعداد ہے، 5% بھی شاید نہیں بنے گی، 5% بھی نہیں بنے گی. تو وہ تعداد ایک بل پاس کر رہی ہے، بل بھی اتنا حساس ہو. پھر صاحب ایک تکفیری جماعت کے بندے نے آ کے کہہ بھی دیا کہ ہم نے بل بنوایا تھا، ہم نے دیا تھا، ہمارے کہنے پہ پیش کیا. تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کیا ارادے ہیں اور کیا نظریے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آ جائیے کہ اس کے اندر جو چیز ہے کہ ایسے سزا ہوگی ویسے سزا ہوگی. جہاں اب تک صحابہ کی تعریف، جہاں اب تک توہین کی تعریف، تحقیق کی تعریف، تفسیر کی تعریف، جہاں اب تک مفاہیم کو پہلے کلیئر نہ کیا گیا ہو، وہاں اس طرح کا بل پاس کرنا یہ نیت کی خرابی کی علامت ہے. ہم نے مطالبہ یہ کیا ہے، پہلے تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، بل کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے جو پچھلی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر کوئی تکفیر کرتا ہے، کوئی فساد پھیلاتا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن ہم اس بل کو نہیں مانتے. اب اس بل کو کیوں نہیں مانتے، اس کی ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سرکاری اور 2 غیر سرکاری، ایک فعال اور ایک غیر فعال فورم سامنے آئے، اسلامی جماعتوں کے، اسلامی شخصیات کے، مذہبی رہنماؤں کے، مختلف مکاتب فکر کے فقہا اور علماء اس کے اندر موجود ہیں. یہ بل وہاں سے نہیں گزارا گیا. اسلامی نظریاتی کونسل سرکاری ہے، اس میں سارے مسالک بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے محترم ہیں، دیوبندی بریلوی ہمارے محترم لوگ ہیں، شیعہ اس کے اندر موجود ہیں، سب موجود ہیں. اسی طرح ملی یکجہتی کونسل 27 مذہبی جماعتوں کا فورم ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح غیر فعال متحدہ مجلس عمل، وہ کبھی بھی مولانا فضل الرحمان، مولانا علامہ ساجد علی نقوی، علامہ ساجد میر، یہ لوگ، یہ شخصیات جب دل کرے گا ان کا دوبارہ سے یہ بیٹھک کر لیں گے اور ایک وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی. یہ ہوا ہے ماضی میں کہ ایک دم 2 سال تک غیر فعال رہی اور پھر ایک دم ایک اجلاس بلایا گیا اور پھر دوبارہ ایکٹیو کرنے کے ارادے اظہار ہوئے. تو مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے تو یہ 3 فورم، تو 2 تو مسلم اور ایک غیر فعال مان لیں. ان اداروں سے اسے گزارا جانا چاہیے تھا، اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی. جنہیں میں تو ایک توہین نہیں ہے میری مراد، لیکن تکلیف ہے، توہین نہیں ہے تکلیف ہے کہ جنہیں شاید سورہ توحید پڑھنا نہ آتی ہو اسمبلی کے فورم پہ کھڑے، وہ اسلامی سزا طے کر رہے ہیں، وہ اسلامی سزا طے کر رہے ہیں. تو کیسے ہے کہ فاقد شے موت ہی شے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود اس کا اہل نہیں ہے وہ کسی کو کیا بخش سکتا ہے کوئی چیز؟ تو ہم اس بل کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا،
حضرت بہت شکریہ آپ کا. بس آخری سوال ہے میرا آخری، یہ ہے کہ پاکستان میں ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور دنیا بھر میں جس طرح شیعہ کو مارا گیا ہے عراق اور شام کے اندر، پاکستان میں بھی یہ سارے حادثات ہوتے رہے ہیں. شیعہ کے علماء بھی یہاں پر شہید ہوئے ہیں، اہل سنت کے بھی بڑے بڑے جید علماء یہاں پہ شہید ہوئے ہیں. تو آخر یہ امن کی طرف کس طرح جائے؟ اور سنجیدہ جو کوششیں ہیں، ایک تو وہ کوششیں جو آپ نے کہا کہ زبردستی ان کو لے جایا جاتا ہے، یا بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں علماء بیٹھتے ہیں، اچھی بات ہے، کھانوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، لیکن سنجیدہ جو کوششیں ہیں اس کی طرف ہم کیسے اپنی نوجوان نسل کو قائل کریں اور آگے آئیں کہ لوگ بھائی اختلاف ہے ٹھیک ہے، یورپ میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، وہاں بھی شیعہ سنی ہیں، پرامن طریقے پر جلوس وہاں بھی ہوتے ہیں، کسی طرح کی کوئی شرپسندی نہیں ہوتی، ایران ہمارے سامنے ہے موجود ہے. تو پاکستان میں یہ چیزیں سنجیدہ کوششیں اور پائیدار امن کے لیے کیا لائے عمل آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس ہی نہیں بلکہ مشاہدہ ہو چکا ہے، جو نظر آ رہا ہے، جس نے فائدہ پہنچایا ہے اسی کو مضبوط کیا جائے. مثلاً یہ آج ہماری گفتگو خود بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرتی ہے، مسائل کو آسان کرتی ہے. پھر مذہبی فورم جو بنائے گئے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے. میرا مطالبہ ہوگا آپ کے توسط سے ملی یکجہتی کونسل کے فورم کی، کہ آپ نے طے کیا تھا، میں اس کا حصہ ہوں. میں قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں جو ملی یکجہتی کونسل دوبارہ سے ری بلڈ ہوئی، دوبارہ سے بنائی گئی، اس میں انہوں نے 5 کمیٹیاں بنائی تھیں. تو اس میں ایک کمیٹی میں مجھے بھی رکھا تھا. مجھ سے ان کو بڑا مجھ سے شفقت فرماتے تھے، میرے پر مہربان تھے مرحوم قاضی حسین احمد. تو ملی یکجہتی کونسل کے ان بزرگوں نے طے کیا تھا. میں حضرت پیر ابو الخیر آزاد حافظ زبیر ابو الخیر حیدرآباد والے جو ہمارے الوری ہمارے جو مفتی صاحب ہیں، بزرگ ہیں میرے، ان سے گزارش کروں گا، وہ کیونکہ اس وقت سربراہ ہیں اس ملی یکجہتی کونسل کے، کہ آپ نے طے کیا تھا اس وقت میں بھی، جب میں کچھ میٹنگز میں گیا اسلام آباد، ایک کراچی کے اجلاس میں بھی تھا، مرکزی کابینہ میں تھا میں، تو تھا یعنی ہوں نہیں ہوں، کیونکہ بہرحال تو اسے نیچے تک لایا جائے، گلی کوچوں تک اس فورم کے اثرات کو لایا جائے. متحدہ مجلس سے عمل جب فعال ہوئی تھی تو گلی کوچوں تک اثرات آنا شروع ہو گئے تھے، بہت اچھا ماحول ہو گیا تھا. جو علم کو دیکھ کر کہتے تھے نکاح باطل ہو جائے گا، وہ علم کے قریب کہیں بیٹھ کے میٹنگوں میں آتے تھے. مطلب خواہ مخواہ کی باتیں جو تھیں وہ دور ہو رہی تھیں. یا سنی کے مدرسے میں شیعہ نہیں جاتا تھا تو شیعہ جانے لگے. میں مرحوم شہید حسن ترابی کے ساتھ ایک بہت بڑے مرکز میں گیا اور بڑے اچھے ماحول میں ہم وزٹ کر کے آئے. تو نیچے تک ماحول بہتر ہو رہا ہے اور ہوگا اگر ان فورموں کو اور ان اداروں کو مضبوط کیا جائے. دیکھیں عوام ہے، شیعہ عوام بھی، سنی عوام بھی. عوام ہے صبح سے گیا ٹھیلا لے کے، رات کو تھکا ماندہ آ رہا ہے، اس نے ایک دم آ کے بستر پہ گھر میں آ کے ٹی وی دیکھا، کلپ لگایا، اس کو ہم نے عجیب سی بات کر دی. وہ بیچارہ تو بس وہی سن کے کہے گا یہی دین ہے، یہی مذہب ہے. اس کے پاس تو نہ 5 وقت نماز پڑھنے کا ٹائم اگر نکال لے تو یہ اس کا بڑا جہاد ہے. یہ عوام جو ہیں بیچارے، ان کو کیوں ہم پریشان کر رہے ہیں؟ ہم اپنے جھگڑے، اپنی نیتوں کی خرابی، اپنے معاملات کو مادی اور دنیاوی اعتبار سے سیدھا کرنے کے لیے عوام کو کیوں رگڑ رہے ہیں؟ تو یہ جو خواص ہے نا، کل بھی خواص نے ہی امن و امان پھیلایا تھا اور خواص نے ہی بدامنی پھیلائی تھی. آج بھی خواص ہی امن و امان پھیلائیں گے اور عام کریں گے اور خواص ہی گڑبڑ کر رہے ہیں. تو خواص جو ہیں، شخصیات جو ہیں ہر فورم کی، ہر مذہب مکتب کی، انہیں سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. لیکن حضرت جو ممبر کا جو استعمال ہے وہ بھی تو مثبت ہونا چاہیے نا. ممبر پر اگر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہوگی، یا کسی جگہ پر جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا جائے گا، یا نازب الفاظ کہے جائیں گے، یا صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں تنقید سے ہٹ کر اوپر درجے پہ یعنی سب و شتم یا وہ رویہ کہ جو بنو امیہ کے حکمران امام علی علیہ السلام کے لیے کرتے تھے، تو یہ رویہ کیا اس کو آپ مذمت نہیں کریں گے؟ شدید مذمت. میں تو آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے مجمع میں یہ سوچتا بھی نہیں ہوں کہ یہ میرے ساتھ اب کیا کرے گا. اس کو میں بھرے مجمع میں ڈانٹتا ہوں، اسے روکتا ہوں اور اس کے خلاف بعد میں پوچھتا ہوں یہ کون تھا، یہ کوئی سازشی بندہ تو نہیں تھا جو فساد پھیلانا ہے. ہم بیخ کرنی پڑے گی، ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی ان کی ہمیں، اور ان کو ہمیں ڈرانا پڑے گا کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو. تو میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ کسی سے کوئی شاباش لینے کے لیے. ہم اپنے دین کا حصہ، اپنے دین کی تعلیمات کا نفاذ کا حصہ اسے جانتے ہیں کہ فقہائے امامیہ کے فتویٰ کی روشنی میں مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے. وہ اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، عمل کروا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا. بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب حافظہ اللہ. جو بھی گفتگو کی یہ آپ کے سامنے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ، وسیع دماغ کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سنیں. ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے، عالم اسلام کی وحدت کے لیے
اور اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری اور بہترین مستقبل کے لیے کام کرنا ہے۔